جب تک آپ اسلام کو مانتے تھے وہ کس طریقے سے گزرا؟ آپ کی علمی حیثیت، یعنی آپ نے مدرسے میں علم حاصل کیا ہے، تعلیم لی ہے، یا جو کچھ بھی ہے آپ کو بچپن سے لے کے جو اسلام تک کا سفر ہے آپ کو وہ بتانا ہے۔ جی شکریہ۔ میں ویسے بہت ہی ایک ریلیجس فیملی کو بلانگ کرتا تھا۔ مطلب یہ حالت ہے کہ میرے والد پانچوں ٹائم کی نماز پڑھتے تھے۔ میری والدہ کو میں جب بھی دیکھتا تو میں دیکھتا کہ وہ نماز کی حالت میں ہیں، وہ قرآن پڑھ رہی ہیں، ان کے ہاتھ میں تسبیح ہے۔ وہ ہمیشہ مطلب جو آپ ایک پرانی فلموں میں دیکھتے ہو یا جو آپ ریلیجس فگرز دیکھتے ہو 90s کی، تو ویسی ہی مطلب ایک فیملی تھی جو صرف ایک ٹپیکل مسلم فیملی، لڑکے لڑکیاں ساتھ بات نہیں کرتے، ساتھ کھیلتے تک نہیں، بچوں کو بھی ساتھ کھیلنے نہیں دیا جاتا کہ لڑکے لڑکیوں کو الگ رکھو، ان کو ساتھ بیٹھنے مت دو، ان کو آپس میں بات چیت مت کرنے دو، کھیلنے مت دو۔ تو مجھے اچھا، اچھے سے یاد ہے کہ ایک 10 سیکنڈ دیجیے گا مجھے، ریئلی ریئلی سوری۔ میں سبھی ویور سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں وہ پہلے تو ویڈیو کو آپ لائک کرے اور شیئر کرنا نہ بھولے۔ آپ ترنت اس کو فوراً اس کو شیئر کر دیں تاکہ کئی لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں، ہمارے مومن بھائی بھی دیکھیں، ان کو بھی پتا چلے کہ ایک اتنا اچھا علم والا آدمی کیسے اسلام کو چھوڑ سکتا ہے۔ تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو شیئر کریں، اس کے بعد میں پھر پورا موقع جو ہے وہ امام صاحب کو دوں گا بات کرنے کا۔ آپ سب سے پھر سے ریکویسٹ ہے کہ جتنے لوگوں نے شیئر کیا ہے وہ ایک بار کمنٹ میں مینشن کر دے تاکہ یہ جو انٹرسٹنگ داستان ہے امام صاحب کی وہ کئی لوگ سن سکے۔ تو پلیز 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 آپ ویڈیو کو شیئر کریں، اور امام صاحب کے چینل کا لنک بھی میں نے پن کیا ہے، اگر آپ لوگوں میں سے کسی نے بھی اب تک اس کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو وہ سبسکرائب کر لے۔ امام صاحب ایک کانگریچولیشن میسج آیا آپ کو، 1000 فالوورز آپ کے ہو چکے ہیں۔ شکریہ انڈین ایگنوسٹک صاحب۔ جی ہاں، تو آپ کنٹینیو کریے سر۔ تو مجھے اچھے سے یاد ہے کہ جب میں 3rd اسٹینڈرڈ میں تھا تو ایک بچے کو اتنا کچھ پتہ بھی نہیں ہوتا 3rd اسٹینڈرڈ کے، نہ وہ فزیکلی اس طرح وہ اتنا ڈیولپ ہوا ہوتا ہے کہ وہ کوئی گندی چیز امیجن بھی کر سکے۔ تو میں صرف ایک لڑکی کے ساتھ بیٹھا ہوا اسی کی بینچ پہ ڈرائنگ بنا رہا تھا، تو میری ٹیچر نے مجھے اتنا مارا تھا کہ میرے کان اور گال سب کچھ لال ہو گئے تھے کہ لڑکی کے ساتھ کیسے بیٹھ گئے۔ تو گھر والوں نے ایک ایسے ہی اسکول میں ڈالا تھا جہاں پہ نماز بھی ہوتی تھی، لڑکیاں حجاب بانی رہتی تھیں تاکہ یہ قرآن سیکھے، حدیث سیکھے۔ وہ سوسائٹی ایسی تھی کہ عجیب مطلب ماحول تھا کہ بکرے لڑوانا، جیسے جب ایسا ٹائم آتا، ایک ٹپیکل مسلم ماحول جس میں رہ رہا تھا، اور زبردستی آپ کو فورس ہی کر لیا گیا تھا۔ تو مجھے اب جو پھر مجھے ایک دوسرے اسکول میں ڈال دیا گیا تھا جو اتفاق سے ایک ہندی میڈیم تھا، بٹ ہوا یہی کہ جہاں دوسرے بچے جو تھے وہ قرآن پڑھنے پر فوکس کرتے اور رٹنے پر، جو میرے پرانے دوست تھے جو اسلامک اسکول سے بنے تھے یا کچھ، تو میں سوچتا کہ یار اس کو کیوں نہ سمجھا جائے، اور 7th کلاس میں ہی میرے اندر یہ شوق پیدا ہوا۔ تو میں قرآن جو ہے اس کو ترجمے سے اٹھا کے لے آیا اور میں نے قرآن کو پڑھنا سٹارٹ کر دیا۔ تو یعنی ایک چھوٹی سی ایج میں ہی میں نے قرآن کو سمجھنا سٹارٹ کرا، اور پھر اسی وقت بہت سارے ڈاؤٹس پیدا ہونے لگے کہ جیسے مثال کے طور پہ کہ قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے، ابھی میں بول رہا ہوں عادت پڑی ہوئی ہے، تو فرما رہا ہے کہ اپنی اولاد کو فاقے کے ڈر سے، مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، ٹھیک ہے، اسے بھی رزق اللہ دیتا ہے، تمہیں بھی رزق اللہ دیتا ہے، اسے بھی رزق اللہ دے گا۔ مگر میں یہ دیکھتا کہ دنیا میں ہر روز آن ایوریج 20,000 سے 20,000 سے لے کے 22,000 22,000 لوگ جو ہیں وہ بھوک سے مر جاتے ہیں۔ تو یہ کیا عجیب چیز ہے کہ اوپر والا یہ بھی کہتا ہے کہ اللہ سے بڑھ کر اپنے وعدے میں سچا کون ہے؟ تو میں یہ دیکھتا کہ یہ تو ایک کلیئرلی ایک جھوٹ نظر آ رہا ہے کہ اوپر والا اپنے وعدے میں یہاں سچا نہیں ہے۔ وہ قرآن میں کہتا کہ ہم نے اس کتاب میں ہر شے کا ذکر کرا ہے، پینگوئن کا کیوں نہیں ہے، یا پھر کینگرو کا کیوں نہیں ہے، ہر شے کا ذکر کرا ہے، اور ہم نے کسی چیز کے بیاں کرنے میں اس میں کوئی کمی پیشی نہیں چھوڑی۔ تو یہ کیا چیز ہے کہ
آپ نے کوئی قصہ نہیں بتایا، کوئی ایک بھی ایونٹ، آپ تو خود ایک ایکس مسلم ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی ایک بھی ایونٹ یا کوئی قرآن اگر پڑھے گا 5-10 منٹ تو وہ کہے گا کہ کوئی ایک بھی قصہ، کوئی ایک بھی بات قرآن نے پوری نہیں بتائی ہے، کسی ایک بھی نبی کا قصہ. سب کے لیے یا تو آپ کو حدیثوں پہ جانا پڑے گا، یا آپ کو حدیثوں میں بھی وہ واقعات نہیں ملیں گے، آپ کو بائبل اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ کی طرف جانا پڑے گا، یا ان میں بھی نہیں ملے گا تو آپ کو پھر اسرائیلی روایت تھلمود کی طرف جانا پڑے گا. یا جب وہاں سے بھی کام نہیں چلتا ہے تو پھر اس کے بعد مولوی جو ہیں وہ اپنے انٹرپریٹیشنز جو ہیں وہ داخل کر دیں گے. مثال کے طور پہ اگر آپ دیکھیں تو مسلمانوں میں کئی بلیفس ایسے ہیں جو دوسرے ریلیجن سے آئے ہیں اور وہ اسلام کے اندر جڑے بسائے ہوئے ہیں. جیسے مسلمان ہاتھ میں تسبیح کا استعمال کرتے ہیں، یہ انہوں نے کرسچن سے چرایا ہے. ٹوپی جو ہیں وہ یہودیوں کے کپا سے انہوں نے ایسی چرائی ہے جس میں آج کے ٹائم پہ چاند تارا یا کچھ بنا ہوا ہے. انہوں نے جو سفارڈک یہودی جو ہوتے تھے انہی سے انہوں نے اپنا لباس جو ہے شلوار کرتا اس اسٹائل کا چرایا، ورنہ اس ٹائپ کا شلوار کرتا پروفٹ محمد نہیں پہنتے تھے. وہ تو عرب کے لوگوں کا لباس سب کو پتہ، جیسا کہ احرام جیسا لباس ہوتا ہے. تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ان سے آئی ہیں جو دوسرے لوگوں کا. شلوار کرتے کا سب سے پہلا کانسیپٹ ہی مطلب ایک طریقے سے جب یہودیوں کی کہانیاں چرائی گئی ہیں ان کے بیچ ہجرت کر کے، جیسے سورہ یوسف میں کہ یوسف کا کرتا پھٹ گیا، تو وہاں سے وہ کانسیپٹ جو ہیں وہ شلوار کرتے کے جب جوڈائزم سے چرانا شروع کرا اپنے ٹریڈیشنز کو تو شروع کرا، اور ہر چیز ان سے چرائی گئی. پہلے قبلہ بھی وہی تھا، بعد میں جو ہے کعبہ جو تھا وہ کر دیا گیا قبلہ، ڈائریکشن چینج کر کے. اور کل کی جو ڈیبیٹ چل رہی تھی اس میں بھی ایک جناب کہہ رہے تھے کہ نہیں وہ تو آخری پروفٹ تھے، انہوں نے کچھ چرایا نہیں، ان کو صحیح کرا، یہ کرا وہ کرا. تو آپ دیکھیں، اور پچھلے پروفٹس کا بہت مذاق بھی اڑایا اسلام نے. صحیح البخاری میں حدیث ہے، حدیث 278، کہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ بنی اسرائیل کے تمام لوگ جو ہیں ایک دوسرے کے سامنے ننگے نہاتے تھے، مگر موسیٰ جو تھے وہ اکیلے بھی پردے میں نہایا کرتے تھے. مگر بنی اسرائیل کے لوگوں کو یہ لگنے لگا کہ موسیٰ ہمارے ساتھ کیوں نہیں نہاتے ہیں. اللہ کی قسم ان کے اندر کوئی بیماری ہے، یا شاید ان کے پوتے جو ہوتے ہیں کیا بولیں گے اسے، کھپورے بولیں گے، یا آپ کیا ہندی میں کیا بولو گے اسے، ٹیسٹیکلز، گوٹے. ہاں تو یہ دیکھیں کہ مطلب تو وہ یہ حدیث شاید آپ نے پڑھی ہو. تو یہ جو ہے موسیٰ جب نہا آج رہے کئی لوگ جو ہے کپورے بھی کھائیں گے نا، بکروں کے ہاں کئی کپورے. کھائیں گے، کئی بکروں کے کھائیں گے. تو وہ موسیٰ جو تھے، جب بنی اسرائیل کو لگتا تھا کہ ان کے کھپورے جو ہیں کھوتے جو کیا ہیں وہ جو ہیں وہ پھولے ہوئے ہیں، وہ ٹھیک ہے اس میں کوئی بیماری ہے. تو یہ حالت تھی کہ آپ نہا رہے تھے اور پتھر جو تھا وہ ان کے کپڑے لے کے بھاگ گیا. بخاری 278 پہ. اور یہ بھی نہیں تھا کہ پتھر لڑک گیا بلکہ بھاگ گیا، جیسے پتھر میں جانو موسیٰ اس کے پیچھے بھاگنے لگے کہ اے پتھر رک جا میرے کپڑے واپس کر دے، اے پتھر رک جا میرے کپڑے واپس کر دے. اور بنی اسرائیل نے موسیٰ نبی جو تھے ان کو ننگا دیکھ لیا اور انہیں یقین آ گیا کہ ان کو کوئی بیماری نہیں ہے. اور موسیٰ نے اس پتھر پہ 6 یا 7 چھڑیاں ماری جس کے نشان آج تک ہیں. تو یہ بڑی عجیب چیز ہے کہ ایک پروفٹ کا، ایک جوش پروفٹ کا ایک تو مذاق اڑایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اسلام کے اندر، اور پھر اس کے بعد ایسا مذاق، چھڑی کے نشان بھی آج تک ہیں اور پتھر کپڑے لے کے بھاگ گیا. تو جب بخاری ہی پڑھتا تو یہ بڑی عجیب چیزیں لگتی ہیں کہ کیسے ابو ہریرہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے دین جو ہے، حدیث 120 میں بخاری کی، کہ 2 تھیلے بھر کے میں نے سیکھا نبی سے، ایک تو میں نے لوگوں میں عام کر دیا، دوسرے کو اگر میں عام کر دوں یا ظاہر کر دوں تو میرا گلا کاٹ دیا جائے. کہ یہ کیا چیز ہے کہ اسلام کو ہم ایک امن کا دین مانتے ہیں، تو ایک صحابی جس سے سب سے زیادہ حدیث سے نیریٹ ہیں وہ اس کے پاس فریڈم آف ایکسپریشن ہی نہیں ہے، اس کے پاس اس کی خود کی جان محفوظ نہیں ہے اسلام میں حق ظاہر کرنے سے. تو یہ آپ ہم کہاں محفوظ بچیں گے اس ریلیجن سے. پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آتا ہے حدیث 114 میں صحیح البخاری کی، کہ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی کی موت کا، ان کی جب وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے کہا قلم اور کاغذ لاؤ، ایک ایسی چیز لکھوا دوں جس کے بعد تم لوگ کبھی گمراہ نہ ہو. تو حضرت عمر نے شور برپا کرا کہ نہیں اللہ کے نبی، ہمیں کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ کی کتاب جو ہے
وہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ تو ہمارے درمیان موجود ہی ہے. اور اس پہ صحابہ آپس میں لڑنے لگے کہ اللہ کے نبی کو لکھوانے دیا جائے، مگر جب شور شرابہ بڑھ گیا اور یہ لڑائی جھگڑا تو اللہ کے نبی نے کہا کہ میرے پاس سے چلے جاؤ، میرے پاس لڑنے جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ کہتے ہوئے یہ باہر نکلے سب صحابی کہ ہائے مصیبت، ہائے مصیبت، یہ مصیبت تو بڑی سخت ہے جو اللہ کے نبی اور ہمارے درمیان کتاب لکھوانے میں رکاوٹ بن گئی. یعنی ایک اتنی امپورٹنٹ چیز تھی کہ جس کو اگر پروفٹ محمد بتا دیتے تو مسلمان کبھی گمراہ نہیں ہوتے، وہ حضرت عمر نے لکھوانی ہی نہیں دی. الٹا قرآن میں اللہ نے نہیں بتائی سب سے امپورٹنٹ چیز، فالتو قصے بتاتے رہے آپ کالپنک پرانے پروفٹس کے، یا کوئی ایک مسئلہ بھی آپ نے کلیئر نہیں بتایا. اور جو سب سے امپورٹنٹ چیز تھی وہ اللہ کے نبی کو آخری وقت میں یاد آ رہی ہے اور تب بھی نہیں بتائی، اب چلے گئے اور تب بھی ان کے ایک صحابی نے لکھوانی نہیں دی. تو پھر اس کے بعد قرآن ہدایت کے لیے تو کافی نہیں بچا. یعنی کوئی چیز ایسی تھی جس سے کبھی گمراہ نہیں ہوتے، جو ایک بہت خاص چیز تھی وہ اللہ کے نبی نے لکھوائی ہی نہیں. وفات کے وقت انہیں یاد آ رہی ہو تب بھی انہوں نے اسے نوٹ نہیں کروایا. تو پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام چلیں ٹھیک ہے، مطلب اتنی امپورٹنٹ چیز آپ بتا کے نہیں گئے، ابو ہریرہ نے دین جو تھا وہ پیش نہیں کرا. قرآن اس چیز پہ یہود کے علماء کو ان پہ لعنت بھیجتا ہے کہ انہوں نے کہ حق کو جان کے نہ چھپاؤ، اسے باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، انہوں نے سستے داموں میں ہماری آیتوں کو بیچا، تو جو شخص حق کو چھپائے گا وہ جہنمی ہوگا. یہ چیز قرآن کہتا رہا، بٹ ابو ہریرہ ہی جو ہیں وہ آدھا اسلام جو جانتے تھے انہوں نے چھپا لیا. وہ اسی یہودیوں کی کیٹیگری میں آ جاتے ہیں، جس بات پہ قرآن لعنت بھیج رہا ہے یہودیوں کو، اسی کیٹیگری میں آ جاتے ہیں. اچھا، اور وہ ایک ابو چیز ہریرہ کی جو آپ بات بتا رہے ہو، وہ اس کا ریفرنس آپ دے سکتے ہو حدیث کا؟ 120 آپ کھول لیں ساتھ اگر آپ کے پاس اسکرین کس شیئر میں ہو سکتی یعنی؟ ہو. بخاری 120. اچھا، بخاری 1 2. جی آپ کنٹینیو کریں، میں سرچ کرتا ہوں، وہ شو بھی آپ جب کر تک دیں گے. کھول لیں جب تک میں بات کر رہا ہوں. جی جی. تو اسلام جو ہے وہ تو صحابہ کے 1 2 دور میں ہی 0 نا؟ 1 ہاں 2 0. 120 120 ٹھیک ہے ٹھیک ہے. بخاری. کہ اسلام جو ہے وہ صحابہ کے دور میں ہی ختم ہو گیا تھا، اور یہ بات بخاری سے ہی ثابت ہو جاتی ہے. حضرت انس بن مالک جو ہے وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کے دور کی کوئی بھی چیز میں نہیں پاتا ہوں، بس لے دے کر ایک نماز بچی ہے اور وہ بھی لگ بھگ برباد ہو چکی ہے. حدیث 530 بخاری کی. اور میں ویور سے کہوں گا کہ جو میں باتیں کر رہا ہوں انہیں کوشش کریں انہیں نوٹ بھی کرتے رہیں ان ریفرنسز کو، تاکہ آپ آگے کسی مومن کو یہ باتیں سمجھا سکیں. پھر اسی طرح بخاری کی حدیث 650 650 اس میں آتا ہے کہ ابو دردہ جو ہیں ان کی بیوی ان کے پاس آتی ہیں تو بڑے غصے کی حالت میں ہوتے ہیں. وہ ان کی بیوی کہتی ہے کہ آپ کیوں غصہ ہیں، کیوں خفا ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم، اللہ کے نبی کے دور کی کوئی چیز میں نہیں پاتا ہوں، اب مجھے کوئی بھی چیز نظر نہیں آتی ہے، لے دے کر بس اتنا ہے کہ لوگ ایک ساتھ نماز پڑھ لیتے ہیں. یعنی اسلام جو ہے وہ جی کھل گئی، آپ اسے ریڈ کر لیں. چلیے ٹھیک ہے. نیریٹڈ ابو ہریرہ I have memorized 2 kinds of knowledge from Allah's messenger. I have propagated one of them to you and I have propagated the second. Then my actually throat would be cut off the جو ہے my throat would be cut that is killed. مطلب ابو ہریرہ کہہ رہے ہیں کہ جو شہرت جو ہے انہوں نے وہ الفاظ استعمال کرا ہے کہ وہ کاٹ دی جائے گی میری. اسکرین پہ ویورز کو یہ حدیث دکھ رہی ہوگی. میں اردو میں کہ بھی پڑھ دوں؟ جی کہ وہ ابو ہریرہ وہی فرما رہے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو برتن یاد کر لیے ہیں. ایک کو میں نے پھیلا دیا ہے اور دوسرے برتن کو اگر میں پھیلا دوں تو میرا جو اگر ہے دوسرے نخرہ برتن کو میں پھیلاؤں تو میرا یہ میں نخرہ کاٹ دیا جائے. جی جی جی. بہت خراب اردو ہے. تو یہ یعنی آسان اردو میں یا لینگویج میں سمجھائیں تو گلا کاٹ دیا جائے یا تھروٹ کاٹ دیا جائے، ونڈ پائپ جو ہوتا ہے جس سے آپ سانس لیتے ہو یا کھانا نیچے نکلتے ہو. تو یہ ایک حدیث اور کھول لیں 530 بخاری کی آپ اسکرین شیئرنگ کے لیے. 5 3. 530 تاکہ ویورز جی اسے میں بھی دیکھتے سرچ رہیں. کر لیتا ہوں.
530. یہ والی ہے کیا؟ narrated as Zuhri that he visited Anas bin Malik at Damascus and found him weeping and جی asked him why he was یہی ہے weeping. اسکرین شیئر کریں. جی جی میں شیئر کرتا ہوں. جی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ جی اب آئی ہے. تو الزہری جو ہیں وہ مطلب کہتے ہیں کہ میں انس بن مالک کی خدمت میں دمشق میں ڈیمسکس میں گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ رو رہے ہیں. میں نے پوچھا آپ بھلا کیوں رو رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ آئی ڈو ناٹ نو اینی تھنگ وچ آئی ہیو یوز ٹو نو. میں وہ نہیں دیکھتا ہوں جو میں اللہ کے نبی کے دور میں دیکھا کرتا تھا. بس اب صرف نماز بچی ہے اور وہ بھی جو ہے لگ بھگ برباد ہو چکی ہے. مینس ایک طریقے سے اسلام جو تھا وہ بچا ہی نہیں تھا. مطلب پروفٹ محمد کے صحابہ کے دور میں ہی نہیں بچا تھا. یعنی ایک صحابی جو ہے حضرت انس بن مالک وہ اپنے بڑھاپے میں یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اب میں کچھ بھی نہیں دیکھ رہا ہوں جو نبی کے دور میں دیکھتا تھا. اسی طرح حدیث 650 جو ہے صحیح البخاری کی وہ بھی اسی بات کو کہہ رہی ہے. بٹ ابو دردہ اسے الگ ورڈ سے بتا رہے ہیں. اگر وہ بھی کھول لیں تو 650 بخاری. یہ والی ہے. جی تو اب دیکھیں کہ جو ابو دردہ کی جو ماں ہے وہ کہہ رہی ہیں کہ ابو دردہ جو ہیں وہ مطلب گھر کے اندر داخل ہوئے تو بڑے غصے کی حالت میں تھے, ناراض تھے. میں نے پوچھا کہ بھلا اتنے ناراض اتنے خفا کیوں ہیں؟ انہوں نے کہا اللہ کی قسم آئی ڈو ناٹ فائنڈ فالوورز آف محمد, کہ میں محمد کے ماننے والوں کو یعنی صحابہ یا تابعین ہوں گے یہ لوگ, کیونکہ صحابی یہ بات کہہ رہا ہے کہ میں محمد کے ماننے والوں کو ڈوئنگ دوز گڈ تھنگس کہ وہ چیزیں جو ہے انہوں نے وہ چیزیں کرتا ہوا نہیں دیکھتا ہوں, یا وہ اچھی چیزیں جو اللہ کے نبی کے دور میں کرتے تھے, سوائے اس کے کہ لوگ ایک ساتھ نماز پڑھ لیتے ہیں. یا تو ٹرانسلیشن اس کا دو طرح ہو سکتا ہے, تو وہ چیزیں کرتا نہیں دیکھتا ہوں جو نبی کے دور میں کرتے تھے. انہوں نے اس کا ترجمہ کرا ہے وہ اچھی چیزیں نہیں کرتا دیکھتا ہوں جو نبی کے دور میں کرتے تھے. بٹ دونوں مطلب لیے جائیں تو یہ گھر جائیں گے, دونوں میں سے کوئی بھی ٹرانسلیشن لے لیں کہ اگر وہ نہیں کرتے تھے جو نبی کے دور میں کرتے تھے یعنی اسلام جو تھا وہ بچا نہیں, یا اگر اچھی چیزیں نہیں کرتے تھے تو صحابہ جو ہیں یعنی اب انہوں نے اس اچھائی کو بھی چھوڑ دیا. ویسے تو اچھائی کچھ تھی نہیں اس ٹائم میں, بٹ جو تھی وہ بھی چھوڑ دی انہوں نے. تو اس میں امام صاحب جو محمد صاحب کا جو یہ کلیم تھا کہ سب سے بہترین امت میری, پھر اس کے بعد یعنی صحابہ سب سے بہتر تابعین میرے اور میرے صحابہ کا دور, سب سے بہتر میرا اور میرے صحابہ کا دور, پھر تابعین کا, پھر تبع تابعین کا. تو یہ صحابہ کا دور ہے, مطلب کہ اسلام تبھی نہیں بچا تو پھر تابعین اور تبع تابعین تک کیا بچا ہوگا. ایگزیکٹلی اور یعنی ایک چیز وہ اور اس دیکھیں, وقت ہی وہ چیز ان کے اندر سے وہ سب اچھائی چلی گئی تھی, یا جو محمد صاحب کی ٹیچنگ تھی وہ اس کو فالو ہی نہیں کر رہے تھے اگر ہم اس حدیثوں کو دیکھیں تو. ہاں یعنی وہ محمد خود قرآن کی ٹیچنگز کو فالو نہیں کرتے تھے, صحابہ ان کی ٹیچنگز کو اور نہ قرآن کی ٹیچنگز کو فالو کرتے تھے کہ اللہ کی بندیوں کو اللہ کے گھروں میں آنے سے نہ روکو. جب قرآن یہ کہتا ہے تو حضرت عمر ہوتے کون ہیں پھر عورتوں کو مسجد میں جانے سے روکنے والے. ایک چیز اور دیکھیں, حدیث اگر کھول لیں 797 بخاری کی ہے, 797 بخاری 797. تو اب یہ چیز آپ دیکھیں کہ ایک سپر چیٹ ہے, پہلے اسے پڑھ لیں ہم. کسی جی نیرج آریہ جی نے 5 پاؤنڈ کا کنٹریبیوشن کیا. تھینکس اے لاٹ نیرج جی, آج کی شروعات آپ نے سپر چیٹ کی. ساحل آج ہم بھائی کو اور عیدی امام مل گئی. صاحب, ہاں آج کی عیدی اصل میں لوگوں سے مل نہیں رہی ہے, لیکن نیرج جی نے آج کی عیدی ہم کو دے دی ہے. یہ لکھ رہے ساحل بھائی اور امام صاحب کو نمستے, آداب اور سلامتی ہو دونوں کو. شکریہ نیرج جی. جی تو ٹھیک ہے, حدیث آپ کے سامنے. چلیں ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں کہ میں نے زندگی میں جب یہ حدیث میں نے پڑھی تھی, مجھے کیونکہ بچپن سے قرآن اور حدیث نے ہی ہمارے اندر نان مسلمس کے لیے نفرت رکھی, ورنہ ہندوؤں میں نے اتنی انسانیت دیکھی ہے, بدھسٹ لوگوں میں, جینیوں میں جو جینزم کو فالو کرتے ہیں, یا کسی بھی دوسرے ریلیجن میں, کہ جب یہ حالت تھی کہ مسلمانوں کی درگاہوں پہ آ رہے ہیں, کبھی ان کے لیے روزہ افطار رکھ رہے ہیں, کبھی آگے سے ان کو جب کبھی محرم کا ٹائم آتا ہے, شیعہ جب ماتم کرتے تو ان کو پانی پلا رہے ہیں, ان کو کھانا پینے کا سامان بانٹ رہے ہیں.
بٹ اسلام نے نفرت بھری ہے، اور اس کی اگزامپل یہ حدیث ہے جو ہمارے سامنے ہے 797 کہ ابو ہریرہ جو ہیں وہ نماز میں جو ہے لعنت بھیجا کرتے تھے کافروں پر. یہ حالت تھی کہ میں دیکھتا تھا کہ جب کبھی چھوٹا تھا کہ ہندو عورتیں جو ہیں وہ مسجدوں کے باہر کبھی کھڑی رہتی تھیں جمعے کی، کہ مسلمان جب جمعے کی نماز پڑھ کے نکلیں گے تو ہم اپنے بچوں کے سر پہ ان کا ہاتھ رکھوا لیں تاکہ یہ دعائیں دیں. مگر اسلام کیا سکھا رہا ہے؟ اتنی معصوم قوم کو آپ نے اتنا پاگل کر دیا کہ آج وہ آپ سے اس طرح عاجز آ چکی ہے، پاگل ہو چکی ہے آپ جاہلوں کو بھگت بھگت کے، کہ آپ سب سے زیادہ خوش انہی کی کنٹری انڈیا میں ہو اور سب سے زیادہ دشمن انہی کی کنٹری کے ہو. آپ اپنی الگ کنٹری چلے جاؤ جہاں شریعہ لا چلتا ہو، جب آپ کو یہ اچھا نہیں لگتا ہے ہمارا سنویدھان. یہ حدیث دیکھیں نیریٹڈ ابو سلامہ، کہ ابو سلامہ جو ہیں وہ روایت کرتے ہیں کہ ابو ہریرہ نے کہا کوئی شک نہیں کہ مائی صلاۃ سملر ٹو دیٹ پروفٹ، کہ میری نماز جو ہے اللہ کے نبی کے جیسی ہے، اس کے مشابہ ہے. ابو ہریرہ یوز ٹو ریسائٹ قنوت آفٹر سینگ سمع اللہ لمن حمدہ، کہ ابو ہریرہ جو ہیں آخری رکعت میں قنوت پڑھا کرتے تھے. آخری رکعت نہیں، ابو ہریرہ نماز میں مطلب قنوت پڑھا کرتے تھے کہ جب وہ یہ کہتے سمع اللہ لمن حمدہ، یعنی قنوت نازلہ وہ بن گیا. پھر اس کے بعد اور آخری رکعت میں جو ظہر کی، عشاء کی، فجر کی ہوتی تھی تو وہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے تھے اور کافروں پر لعنت بھیجا کرتے تھے.